بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش، اندر سے پوری کتاب، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ اے مطلب تیرا بہت شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ شوہر کا دیا ہوا پیار اور اعتماد بیوی کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاجزی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جوٹھا یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جوٹھا پیتا ہے اس کے 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو جو چاہتا ہے تیری ہر مانگ پہ وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا ہے۔ محبت بدصورت چہروں پر بھی مہربان ہو جاتی ہے، مگر بدصورت دلوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے غصہ آتا تو قدرت اللہ میرے کان میں کہتا، چھلنی بن جاؤ، اس جکڑ کو گزر جانے دو، اندر رکے نہیں، روکو گے تو چینی کی دکان میں ہاتھی گھس آئے گا۔ غصہ کھانے کی نہیں، پینے کی چیز ہے۔ جب میں کسی چیز کے حصول کے لیے بار بار کوشش کرتا تو قدرت اللہ کی آواز آتی، ضد نہ کرو، اللہ کو اجازت دو اپنی مرضی کو کام میں لائے۔ جب میں دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تو وہ کہتا، نہ، ہار جاؤ، ہار جاؤ، ہار جانے میں ہی جیت ہے۔ انسان کو اپنی خوشی اپنے اندر ڈھونڈنی ہوتی ہے، بجائے دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہنے اور دوسروں کی رائے پر انحصار کرنے کے۔ انسان کو اپنی ذات پہ اعتماد کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے سب سے اچھے دوست اور سب سے اچھے جج ہوتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق دنیا گول نہیں، مطلبی ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلا کرتی ہیں۔ صحت مند ارواح شکر زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں، پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا، اور یہی مکافات عمل ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں مزاج ہمارا۔ جو سمجھ گیا تو پرخلوص ٹھہرے، جو نہ سمجھا تو مغرور ٹھہرے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں، معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں۔
مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور روشنی کی امید ضرور رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ خاموش رہنا دب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ لوگ بدی تو ہنس ہنس کر کرتے ہیں، لیکن اس کے نتائج رو رو کر بھگتتے ہیں۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق رشتہ ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسرے کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں، جنہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو جائے۔ آپ سال بدلتا دیکھ رہے ہیں، ہم نے سال بھر لوگوں کو بدلتے دیکھا۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شاید دھندلی پڑ جاتی ہے۔ نہ ہی باہر کا حسن نظر آتا ہے اور نہ ہی اندر کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں ماند ہو جاتی ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ نصیب بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ مجھے اب رشتوں میں خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ جس رشتے میں خاموشی ہو مجھے محسوس ہوتا ہے شاید میں وہاں بوجھ ہوں۔ اب کوئی ایک قدم مجھ سے دور ہو تو میں 10 قدم دور ہو جاتا ہوں۔ اب رشتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، کیونکہ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ کسی رشتے نے ختم ہونا ہو تو اس کے پیچھے بھاگنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کر کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوئے ہوں۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوبل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔